اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الواقعہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الرحمن آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے جنت کے تذکرے کیے ہیں، جہنم کے تذکرے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے قیامت سے کی ہے۔ واقعہ کہتے ہیں قیامت کو۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، قرآن میں آئے ہیں، یوم الدین، یوم الحساب، قاریہ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے نام قیامت کے آئے ہیں، یوم القیامہ۔ تو یہ واقعہ بھی قیامت کو کہتے ہیں، اس کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہے۔ اس صورت کے فوائد یہ ہیں کہ جو یہ صورت رات کو روزانہ پڑھے گا وہ فاقہ سے، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ فاقہ کہتے ہیں نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا رہنا، وہ بھوک سے اور تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے اس واقعے، اس صورت کو مکہ میں نازل فرمایا۔ نبی کے بڑے صحابی، بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، وہ اس سے حالات پوچھنے کے لیے آئے۔ اس سے کہا، اے ابن مسعود، ما تشتکی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے۔ اللہ، نبی کے پیارے صحابی، مفسر قرآن، نبی کی حدیثوں کے عالم، فقہی مسائل کے عالم، وہ کہتا ہے کہ مجھے گناہوں کی تکلیف ہے۔ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو اس نے پھر پوچھا، ما تشتہی، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت میں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا میں کسی طبیب کو بلاؤں؟ میں کسی طبیب کو آپ کے علاج کے لیے بلاؤں؟ تو اس نے کہا، الطبیب امرضنی، میرے طبیب اور میرے ڈاکٹر نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اور کسی طبیب کے علاج سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے میں کوئی تحفہ بھیجتا ہوں۔ وہ خلیفہ وقت تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی تھے جو غریب تھے اور نبی کے پاس مسجد نبوی میں صفہ جو ہے وہاں رہ کر پڑھتے تھے۔ قد کے بھی چھوٹے تھے، ٹانگیں پتلی تھیں، غریب خاندان سے تھے۔ تو اس وقت کی مشہور خوبصورت لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار خاندان سے تھی، اس کے لیے بہت سے رشتے آ گئے تھے۔ ان کے خاندان نے اسے نہیں مانا تھا، لیکن جب اس سے مشورہ کیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ اتنے رشتے تو نے ٹھکرائے، تو کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی عبداللہ بن مسعود سے۔
جو نبی کا اصحاب صفہ کا شاگرد ہے۔ پھر جو ہے تو انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے، تنگ دست ہے، نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، نہ سیرت تو بہت ہے، نہ صورت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ عہدہ ہے۔ اس نے کہا نبی کا پیارا صحابی ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، عالم ہے، اسی لیے میں عالم سے شادی کروں۔ اس کا نکاح اس سے ہو گیا۔ تو پھر عثمان، پھر بیوی تو مالدار تھی، لیکن ظاہر ہے دنیاوی خرچے ہیں، یہ صرف علم میں لگے ہوئے تھے، پڑھنے پڑھانے میں، نبی کی حدیث پھیلانے میں، قرآن پھیلانے میں، اسی لیے دنیاوی کوئی کاروبار نہ کر سکا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی ہدیہ بھیجوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اب آپ کا پتہ نہیں ہے، آپ کی لڑکیوں کا کام آئے گا۔ اسے لڑکیاں ہو گئی تھیں، بیٹے نہیں ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا میری لڑکیوں کا فکر نہیں کرنا، اور میں نے اپنی لڑکیوں کو کہا ہے کہ روزانہ صورت واقعہ پڑھیں، اور جو صورت واقعہ روزانہ پڑھتا ہے رات کو، وہ تنگ دست کبھی نہیں ہوگا، کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے اپنی لڑکیوں کو قرآن پڑھایا، علم پڑھایا، اور کہا کہ صورت واقعہ روز پڑھا کریں۔ تو پھر اسے نبی کی حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جس نے روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھا، اس کو پھر جو ہے تو فاقہ نہیں ہوگی، کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا اس کو۔ تو بہرحال یہ صورت وہ واقعہ ہے، وہ صورت واقعہ وہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے پر، روزانہ رات کو پڑھنے والے پر فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اس کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں کہہ دے بھئی قیامت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں، یہ پرانی باتیں ہیں، لیکن اس کو بھی جلدی یقین آ جائے گا مرنے کے بعد کہ واقعی قیامت ہے، وہ بھی قیامت کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ تو اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، اور یہ قیامت کا دن جو بہت سے لوگوں کو پست کرے گا، بہت سے لوگوں کو اونچا کرے گا۔ کیسے؟ جو دنیاوی اعتبار سے سربلند لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، عہدیدار لوگ تھے، کر و فر کے لوگ تھے، لیکن کافر تھے، مرنے کے قیامت کے دن وہ ذلیل ہوں گے، جہنمی ہوں گے، گھسیٹے جائیں گے، ان کی عزت گرائی جائے گی، انتہائی حقیر، ذلیل اور پست کیے جائیں گے۔ دنیا میں جو غریب ایماندار تھے، جن کو لوگ نیچے سمجھتے تھے، اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، پست سمجھتے تھے، اور وہ اپنے ایمان اور عمل کی بدولت اونچے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ تو یعنی قیامت میں ایسا انقلاب آئے گا کہ جو بلند ہوتے ہیں ان کو پست کیا جائے گا، جو پست ہیں ان کو بلند کیا جائے گا۔ ہاں، جو ایماندار دنیا میں بلند تھا، ایمان اور عمل کی وجہ سے وہاں بھی بلند رہے گا، اور جو کافر دنیا میں غریب ہونے کے باوجود بھی کافر تھا، بد عمل تھا، پست تھا، وہ وہاں پست ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جو بہت سے لوگوں کو پست کیا جائے گا، حقیر کیا جائے گا، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے تو بلند کیا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اب اللہ اس کی ہولناکیاں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ جب زمین لرزنے کے بعد، زلزلہ کے بعد لرز جائے گی، زمین کب کبانے لگ جائے گی، جب زلزلہ واقع ہو جائے گا۔ وبست الجبال بسا، اور جبل بھی ریزہ ریزہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جبل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا،
اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑیں گے، اڑتے پھریں گے ہوا میں۔ یہ کیا بڑے بڑے جبل، بڑے بڑے وزنی جبل بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی زمین کپ کپانے لگ جائے گی، زلزلہ اس پر واقع ہو جائے گا۔ یعنی یہ پہلے سور کے وقت کی بات ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے لوگو تم سب 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور تم جو ہے تو دائیں ہاتھ والے ہو جاؤ گے۔ اور کیسے ہیں پھر دائیں ہاتھ والے؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، ایک ہوں گے بائیں طرف والے، وہ کیسے ہوں گے بائیں طرف والے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، ایک جماعت سابقون، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو سابقین ہیں وہ تو سابقین ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ یعنی 3 جماعتیں، ایک دائیں طرف والی جماعت، ایک بائیں طرف والی جماعت، ایک اللہ کے فرشتے عرش کے نیچے خصوصی مہربانی اور رحمتوں میں جو سابقون الاولون ہوں گے، اور جو ہے تو وہ خاص انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور نیک مومن جو ہے تو مسلمان ہوں گے، وہ اس سابقون الاولون میں ہوں گے۔ تو ان کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ مختصراً یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جو ایماندار ہیں وہ عرش کے داہنی طرف ہوں گے، اور جو گنہگار ہیں، کفار ہیں، جہنمی ہیں، وہ بائیں طرف ہوں گے، اور اللہ کا جو عرش ہوگا اس کے سائے میں یہ مقربین جو اللہ کے نزدیک نیک مومن خاص بندے ہوں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔